لوگ اختلاف بھی کر رہے ہیں آپس میں، سنی، وہابی اور رضوی اور نظامی سب کر بھی رہے ہیں، اور کیا بولیں اللہ کی مرضی ہے بھائی، کیا کر سکتے، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو آئیے میں آپ کے دل کو جھنجھوڑ دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں، جو کہ بغداد ہی کا واقعہ ہے۔ آپ رونے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مرضی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ بغداد کے اندر ہلاکو خان نے حملہ کیا، پورے شہر کو تہس نہس کر دیا، پورے شہر کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ جو اس وقت کا آخری خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا، اس کا نام مستعصم باللہ تھا، اس کو قید کر دیا۔ اور کچھ دن بھوکا رکھنے کے بعد جو ہلاکو خان تھا، اس نے اس بادشاہ کو، مستعصم باللہ کو اپنے سامنے میں، اپنے دربار میں حاضر کیا کہ اس بادشاہ کو لایا جائے، خلیفہ کو لایا جائے۔ ذرا غور سنیے میرے بھائی، ذرا کان کھول لیجئے سب لوگ۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کیا کر سکتے ہیں، جو کہتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو آپ یہ پیغام دے دیجئے، یہ واقعہ سنائیے اور سب کو بتلائیے۔ حاضر کیا۔ اب جانتی ہیں کہ قید بامشقت کیسی ہوتی ہے۔ 3-4 دن اسے کچھ بھی کھانا پینا نہیں دیا گیا تھا۔ اس بادشاہ کو دربار میں لایا گیا۔ جب حاضر کیا گیا ہلاکو خان کے سامنے میں، تو کچھ دیر کے بعد ایک دسترخوان لایا گیا۔ دسترخوان اوپر سے کپڑے ڈھانک کر کے رکھے گئے تھے، اور وہ دسترخوان کا مطلب دکھ رہا تھا اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں۔ وہ بادشاہ خوش ہو گیا اور کھانے کے دسترخوان کی طرف دوڑا، لپکا اور جلدی سے کھولا۔ جیسے کھولا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ حیران اور پریشان ہو گیا بادشاہ۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ہیرے جواہرات ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا دیکھتا ہے کہ اس دسترخوان کے اندر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اس دسترخوان کے اندر ہیرے جواہرات ہیں، سونے چاندی ہے۔ ہلاکو خان نے کہا کھاؤ کھاؤ، مستعصم باللہ کو، خلیفہ کو کہا کھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ بھلا کوئی ہیرے جواہرات بھی کھا سکتا ہے کیا؟ یہ انسان کی کھانے پینے کی چیزیں یہ میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ تب ہلاکو خان نے کہا کہ اے بادشاہ سن، اگر تو اپنے خزانے میں، اپنی سلطنت میں، اپنی بادشاہت میں، اپنے محل میں ہیرے جواہرات اس طرح سے جمع نہ کرتا، اور اس کے بدلے میں تو تیر اور تلوار خریدتا اور سپاہیوں کے درمیان میں بانٹتا، تو میں آج تمہارے شہر پر اس طرح سے قبضہ نہیں کرتا، میں ندی پار کر کے، دریا پار کر کے تمہارے شہر پر حملہ نہیں کرتا۔ لیکن تم نے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات جمع کیے، اب تم کھاؤ۔ جب ایسا ہلاکو خان نے کہا تو مستعصم باللہ خلیفہ کہتا ہے اللہ کی یہی مرضی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی یہی مرضی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تب ہلاکو خان کہتا ہے کہ اچھا، اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ کیا کہا؟ اگر وہ اللہ کی مرضی ہے تو میں اب جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ پھر اس ہلاکو خان نے یہ کہا کہ اس بادشاہ کو ایک کپڑے میں لپیٹ دیا جائے، موٹے کپڑے کے اندر زندہ اسے لپیٹ دیا گیا، اور پھر اسے میدان میں سلا دیا گیا، اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور اس کو ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ کیا کہا کہ جو میں تمہارے ساتھ کروں گا وہ اللہ کی مرضی ہے۔ آج کل کا مسلمان اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے، واہ رے واہ، کیا مسلمان ہے؟ اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے، سب کچھ خود کر رہا ہے، اور کیا بول رہا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے تو سن لیجئے، جو لوگ اللہ کی مرضی کرتے ہیں نا، تو اللہ کی مرضی بھی ہلاکت و بربادی میں ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اختلاف ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر سوائے ہلاکت و بربادی کے اور کچھ نہیں رکھا ہے، یاد